جو آپ اس کے پاس کوئی نہیں لیکن عمل بھی نہیں کرتے. لیکن آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ایسا کرے کہ عوام کو ساتھ لے لے, ولیج ڈیفنس کمیٹیز یا ولیج ڈیفنس کی جرگہ وہ بنا لیں. اور اگر آپ جو ہے فورسز نہیں آتی, ہمارے صوبے کے 600 پولیس والوں کو ٹریننگ دی الائیڈ فورس کی حیثیت سے, اور گورنر صاحب 2-3 دفعہ مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں کہ یہ محرم کے بعد یہ فورس آ جائے گی ادھر. تو تیسری دفعہ میں نے کہا کہ گورنر صاحب یہ 600 اگر منگورا شہر کو سنبھالے تو بہت بڑی بات ہوگی. ضلع کے لیے تو 6000 سے بھی کم ہو تو کام نہیں پاتا. تو ان 600 میں طلعت حسین بھائی ایک بندے کے علاوہ تمام نے کہا کہ سوات اگر آپ ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم استعفا دیتے ہیں. ڈیزرٹ کر کے تو میں نے کہا کہ اگر وہ آپ تنخواہ دیتے ہیں, ان کو اسلحہ دیتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں, اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں, تو یہ اچھا نہیں ہوگا کہ لوگ گاؤں کے لوگ اور یہ ذمہ داری لے کہ بھائی اس گاؤں کے تحفظ یہ ہمارے ذمہ. یہ تو اس وقت ہوگا نا جب آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب اس ایریا کے اندر ملٹری آپریشن ہو چکے گا, تو اس کی بات کر رہے ہیں نا آپ. اور جو ملٹری آپریشن جب ہوگا تو کیا اس کے جو نتائج ہیں اس کو ہضم کرنے کی طاقت, سکت اور ہمت حکومت کے اندر اور وہاں کے لوگوں کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑا کروشل کوسچن. اگر یہ اور بھی کہ آپریشن کامیاب نہ ہو جائے تو پھر اس کو صاف ظاہر ہے, یہ حقیقی قانونی فطرت ہے کہ پھر اس ملک میں اس قوت سے زیادہ ایک بڑی قوت اور مستعد قوت موجود ہے. اگر ایسے ہے تو پھر تو انقلاب آئے گا, یہ جائیں گے وہ آئیں گے. لیکن میں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں اس ذہن کا ہوں کہ اگر اس ادارے میں اتنی جان ہے کہ اگر مستعد ہو جائے, ایک سوئی ہو جائے تو یہ آ سکتا ہے. ٹورڈز دی ویری اینڈ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ آپ نے کرپشن کا چلتے چلتے ذکر کیا تھا. یہ سارے حالات جو ہیں یہ اتنے خراب کیوں ہو گئے؟ یہ خراب اس خاطر ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے جو رولنگ پاور ہے اس نے کمزوروں کی حق نہیں مانا, ان کمزوروں کے وسائل ان کو نہیں دیے, اور یہ ساری کرپشن ہے. اگر آپ کا کسی حق نہ دے تو وجہ, اور پھر کرپشن اتنی بڑی, ملک آدھا رہے گا. میں کہتا ہوں کہ اگر بنگال کو اگر ہم اپنا جمہوری طریقے سے ان کا اپنا حق دیتے, میں آج بھی اس ذہن کا ہوں کہ وہ مشرق پاکستان ہوتا, آج بنگلہ دیش نہیں ہوتا. یہ آج بھی میں اس رولنگ پاور کو کئی دفعہ میں ریکویسٹ کر چاہوں گا اپنے تقاریر میں, اپنے بیانات میں, کہ خدا کے لئے اپنے پہ بوت کا سوچو گا. اگر ہمارے نہیں سوچتے, کیونکہ زیادہ فائدہ تو آپ کو ہے, آپ رول کر رہے ہیں. میرے نزدیک پاکستان میں چینج آف پاور ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہوئی. پاور از دا سیم, پرسنز کی تبدیلی ہوتی ہے. تو اس پاور, یہ پاور اگر آج یہ مانے, بلوچستان کے اگر اکبر خان بگٹی شہید, اگر وہ رولنگ پارٹی کے صدر کو اور رولنگ پارٹی کی جنرل سیکرٹری کو وہ اپنی طرف سے منصف ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا مجھے منظور ہے, اس سے زیادہ طلعت حسین بھائی کوئی اور ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ وہ جرم کرے اور اس پہ آپ ان کو قتل کریں کہ بھائی سوئی جو ہے, گیس جو ہے سوئی کا, یہ بلوچستان کا ہے, اس کا حق بلوچستان کو ملنا چاہیے, تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہ میں اپنی صوبے کی مثال دوں. ہمارے صوبے میں انگریز کے دور میں بجلی ہائیڈرو پاور جو ہے وہ صرف قبائل میں تھی, ملک ایجنسی میں تھی, جو کہ وہ مرکز کے ساتھ اٹیچ تھے, صوبے کا حصہ نہیں تھے. مرکز آسانی سے کہہ سکتے کہ جو اس علاقے کا انکم ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہے, نہیں, انگریز نے, ہم غلام تھے دنوں, وہ صوبے کے حوالے کی. 9 سال پاکستان کے بعد بھی وہ صوبے کے پاس تھی. 9 سال بعد ہم سے لیا گیا اور آج تک لیا گیا ہے. یہ بتائیے گا نا کہ آج جو ترقی پسند جماعتیں جو دو ہیں, پروگریسو پارٹیز جو ہیں, عوامی نیشنل پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, صدر اپنا ہے, وزیر اعظم اپنا ہے, صوبے میں حکومت اپنی ہے, وزراء اپنے ہیں, سب کچھ اپنا ہے. ان کا ہاتھ کس نے پکڑا ہوا ہے یہ ان مسائل کے حل میں؟ زرداری صاحب کو, گیلانی صاحب کو, اسفند صاحب کو, امیر خان حیدر ہوتی صاحب کو کس نے روکا ہوا یہ کام کرنے کو اس وقت؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں, اور میں اپنے طرف سے ریکویسٹ کروں گا. پیپل پارٹی کی جڑیں عوام میں ہے, یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. آصف علی زرداری صاحب پہ جو کچھ گزرا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ANP عوامی پاور ہے, اور اگر ہم سے یہ نہ ہو سکا
عوامی نیشنل پارٹی سے کہ وہ بادشاہ خان اللہ مغفرت کرے کہ ان کی جو تفکرات اور خیالات اور ان کے جو ذہن نظریے تھے ان کو اگر وہ ہم اس تازگی سے نہ رکھ سکے، لیکن ضرور اس رستے پہ ان کا رستہ تو ہمارا رستہ ہے، وہ بھی ہے، باقی بھی ہے۔ میں ان تمام، اور پھر آج یہ ایک بہت بڑی بات ہو گئی ہے کہ آرمی چیف بھی ایک ایسا بندہ آ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بابا میں ان مسئلوں میں نہیں آتا، میری اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کی طرف میں، یعنی حالات بڑے موافق ہیں، بڑے اگر آج بھی نہ ہوا تو پھر کس کی بڑے موافق ہے، تو پھر کس کی ذمہ داری ہوگی؟ تمام کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، آج اگر نہ ہوا، اتنے موافق حالات کے باوجود اگر بنیادی مسائل حل نہ ہوئے، اگر بنیادی مسائل ان حالات، موافق حالات کے باوجود اگر نہیں ہوئے تو میں کہوں گا کہ بہت زبردست جو ہے وہ تباہی ہوگی، اور ذمہ داری کس کی ہوگی؟ تو ان تمام کی ہے جو میں نے ذکر کیا، ان تمام کی ذمہ داری ہے۔ عبدالخان لالہ بہت شکریہ، آپ سے بہت باتیں کرنے کی تھی، وقت ختم ہوا۔ ناظرین، عبدالخان لالہ کی آپ باتیں سن رہے تھے، سوات کے اندر سے کہانی انہوں نے بتائی، مستقبل کے بارے میں بھی پوری امید ہے، لیکن انہوں نے جو ذکر کیا کہ یکسوئی کی ضرورت ہے اور اس کے بعد جو حکومت ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، پاور بھی ہے، عوام کے اندر جڑیں بھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا اگر آپ نے لوگوں کو نتائج نہ دکھائے۔ فرت حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔